جو تھرڈ ٹیمپل کہتے ہیں، تیسرا مندر تعمیر ہونا ہے، وہ تھرڈ ٹیمپل کا مطلب یہی ہیکل سلیمانی کو انہیں بنانا ہے، بیت المقدس کو ہدم کر کے، منہدم کر کے۔ یہ جو مسجد اقصی ہے اس کو ختم کر کے انہیں وہاں پر تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے، یہ ان کا خواب ہے۔ یہودی وہاں سے قتل ہوئے، عیسائیوں کا قبضہ آیا، عیسائی تقریباً 300 سال تک آباد رہے۔ پھر ایک بادشاہ آیا، ایران کا بادشاہ تھا خسرو، اس نے بدلہ لیا اور اس کے بعد یہودیوں کو پھر سے آباد کیا۔ پھر اس کے بعد ٹائٹس نام کا ایک عیسائی بادشاہ آیا، اس نے پھر دوبارہ بیت المقدس پہ حملہ کیا، اس نے قریب 1 لاکھ کے قریب یہودیوں کو پھر قتل کیا۔ یہ قتل کون کر رہا ہے؟ عیسائی یہودی، عیسائی یہودی، اور دہشت گرد کوئی اور ہے۔ ہاں، پہلے زمانے کے دہشت گرد ہیں یہ، پرانے دہشت گرد۔ ایک ساتھ جینوسائیڈ کرنا، جو نسل کشی کرنا، یہ یا تو عیسائیوں کا کام ہے یا یہودیوں کا کام ہے۔ ان کو قبضہ ملتا تھا تو ان کو مارتے، ان کو قبضہ ملتا تو ان کو مارتے۔ ٹائٹس نے پورا تباہ کر دیا۔ پھر بیت المقدس میں اس نے غلاظت ڈال دی، کچرے ڈال دیے، بہت کچھ برباد کرنے کے بعد یہودی وہاں سے نکل گئے۔ پھر میرے عزیزوں، وہ عیسائیوں کا تسلط ویسا ہی برقرار رہا۔ کب تک؟ جب تک سیدنا عمر ابن خطاب کا زمانہ آ گیا۔ اسلام کا یہ فتوحات کا سلسلہ تھا۔ میرے آقا کے غلام جس طرف جا رہے تھے زمینیں ان کے قدموں میں آ رہی تھی، یہ وہ دور تھا۔ تو حضرت عمر نے بھیجا کہ اب فلسطین کی طرف بھی ہمارے مجاہدین جائیں گے، اور وہاں عیسائی تھے، پوری دنیا کی خبر تو رکھتے تھے کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے لڑنے کی طاقت سب کے پاس نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے، آپ آ جاؤ، آپ کے حوالے پورا بیت المقدس کر دیں۔ حضرت عمر کو خود ہی دعوت دے کر کے بلا لیا۔ اور جانتے ہیں ان عیسائیوں کی خباثت، یہ بڑے نرم دکھتے۔ اس وقت قبۃ الصخرہ، جس کو آپ ڈوم آف راک کہتے ہیں، یہ یلو کلر کا جو گنبد نظر آتا ہے، یہودی اس کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں، بڑا مقدس۔ اس پر عیسائیوں نے پورے لوگوں کی غلاظتیں، کچرے ڈال کر کے رکھے تھے۔ اس زمانے میں کوئی دوسرا گنبد تھا وہاں پر، یہ تو پھر اموی خلیفہ کے زمانے میں یلو کلر کا پھر سے بنایا گیا، لیکن اس زمانے میں کچرا ڈال کر کے رکھتے تھے عیسائی، یہودیوں کو جلانے کے لیے۔ یہودیوں کی وہ مقدس جگہ ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے تو جانتے ہیں کہ شام سے آئے تھے سیدنا عمر فاروق، مدینہ طیبہ سے نکل کر کے اپنے ایک تنہا غلام کے ساتھ بیت المقدس گئے، کوئی فوج لے کر نہیں گئے، اور وہ بھی ایسے کہ غلام کے ساتھ باری لگا لیا ہے، 1 میل میں گھوڑے پر بیٹھوں گا، 1 میل تو گھوڑے پہ بیٹھے گا۔ سفر میں 1 میل حضرت عمر بیٹھتے تھے گھوڑے پر، غلام رسی پکڑ کر چلتا تھا، 1 میل غلام بیٹھتا تھا، عمر فاروق رسی پکڑ کر چلتے تھے۔ دنیا کا اقتدار میرے آقا کے غلاموں نے یوں نہیں حاصل کیا، انہوں نے خود ہی کو فنا کر دیا تھا میرے آقا کی محبت میں۔ اور اتفاق ایسے کہ فلسطین جب پہنچے تو باری غلام کے بیٹھنے کی تھی، حضرت عمر رسی پکڑ کر کے بیت المقدس میں آ رہے ہیں، تو لوگ جو نئے لوگ تھے، عیسائی تھے، وہ سب جھپٹ پڑے امیر المومنین مسلمانوں کے، جن سے کیسر و کسریٰ بھی کانپتے ہیں، گھوڑے پر تشریف لا رہے ہیں، تو سب ان کے استقبال کے لیے تھے۔ جو غلام تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو صحابی تھے، انہوں نے چیخ کر کے کہا، لوگوں گھوڑے پر بیٹھا ہوا امیر المومنین نہیں، رسی پکڑا ہوا امیر المومنین۔ اس شان سے وہ آئے اور اپنے ہاتھوں سے اس گنبد کے اوپر موجود پوری غلاظت کو حضرت عمر نے صاف کیا تھا۔ بیت المقدس کے ارد گرد جتنا کچرا تھا اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، اور پھر وہاں پر اذان کی آواز گونجی۔